سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سچ میرے لیے جھوٹ ہو اور میرا جھوٹ آپ کے لیے سچ۔ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں، سچ پر یا جھوٹ پر؟ یقین کیا ہے؟ یقین کیسے بنتے ہیں اور بدلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ ایک تالاب میں ایک مچھلی رہتی تھی، وہیں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، پورے تالاب میں بھاگتی پھرتی، تالاب کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ چاروں طرف چکر لگاتی رہتی تھی۔ اسے تالاب کے چپے چپے کا پتہ تھا، تالاب کی دوسری مچھلیوں کے ساتھ اس کی دوستی بھی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک نئی مچھلی سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو؟ نئی مچھلی نے کہا، میں سمندر سے آئی ہوں۔ مچھلی نے پوچھا، سمندر کیا ہوتا ہے؟ نئی مچھلی نے جواب دیا، سمندر تمہارے تالاب سے لاکھوں بلکہ کروڑوں گنا بڑا پانی کا ایک ذخیرہ ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اور اتنا گہرا ہے کہ تم اس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ تالاب والی مچھلی اس کی بات سن کر ہنس دی، اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی سمندر والی مچھلی سے بات نہیں کی، بلکہ دوسری مچھلیوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سمندر والی مچھلی سے بات نہ کریں، اس کی باتوں میں نہ آئے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹی ہے۔ اس مختصر قصے سے کیا سبق حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا سمندر والی مچھلی جھوٹ بول رہی تھی؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تالاب والی مچھلی نے اس کے سچ کو جھوٹ کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ تالاب والی مچھلی کا سچ کچھ اور تھا۔ تالاب والی مچھلی کا سچ تالاب کی چار دیواری تک محدود تھا، یہی اس کی حقیقت تھی اور یہی اس کے یقین کی حد۔ جبکہ سمندر والی مچھلی کئی سمندر پار کر کے آئی تھی، یہ اس کا سچ تھا اور یہی اس کے یقین کی حد۔ مطلب یہ ہوا کہ یقین کا تعلق سچ یا جھوٹ سے نہیں، بلکہ یقین کا تعلق انسان کی سوچ اور سمجھ سے ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محدود صلاحیتوں کے مالک ہیں تو پھر یہی آپ کا یقین بن جائے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لامحدود صلاحیتوں کے مالک ہیں تو پھر یہی آپ کا یقین ہوگا۔ آپ کا یقین آپ کے اعمال کا تعین کرتا ہے، جیسا یقین ہوگا ویسا ہی آپ کا عمل بھی ہوگا۔ ہم اپنے یقین کا دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے، جو بات ہمارے یقین کے برخلاف ہو اسے رد کر دیتے ہیں، اسے ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی، آپ کو نئے یقین پیدا کرنے ہوں۔ فرض کریں کہ ہماری کہکشاں میں دو زمینیں ہیں، ایک ہے زمین الف جس میں ہم رہتے ہیں، اور دوسری ہے زمین بے جو بالکل ہماری ہی طرح کی ہے، ایک جیسی ہے۔ زمین الف پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے عاقل، اور زمین بے پر ہو بہو عاقل جیسا ایک دوسرا شخص رہتا ہے جس کا نام ہے دانش۔ دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، دونوں کی تعلیم تربیت وغیرہ بھی ایک جیسی ہے، یہاں تک کہ ان کی عادات و اطوار سب کچھ ایک جیسا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو ان میں فرق کرتی ہے۔ عاقل کا یقین ہے کہ اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، وہ ہر وقت لوگوں سے کہتا رہتا ہے کہ میں کسی چیز پر توجہ نہیں دے پاتا، میرا ذہن ہر وقت بھٹکتا رہتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، میری یادداشت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے دماغ میں سوراخ ہے، اس میں کوئی چیز ٹکتی ہی نہیں، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عاقل کو کچھ نیا سیکھنے سے چڑ ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب کام چل رہا ہو تو پھر کسی چیز کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے۔ جبکہ دانش کا یقین ہے کہ اس کی صلاحیتیں لامحدود ہیں، وہ انہیں جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے پوری توجہ سے کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی یادداشت بہت اچھی ہے،
وہ بہت ذہین ہے. دانش کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کا اور نئے نئے تجربات کرنے کا بہت شوق ہے. اسے ہر وقت اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی فکر لگی رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں عاقل اور دانش میں سے کس کا یقین صحیح ہے؟ اگر آپ نے کہا دانش کا تو آپ کا جواب ہے غلط، اس لیے کہ یقین تو دونوں کا ہی صحیح ہے. اصل میں جو فرق ہے وہ ان کی سوچ میں ہے. عاقل کی سوچ منفی ہے جبکہ دانش کی مثبت، اور اسی لحاظ سے ان کا یقین ہے. دیکھا جائے تو دونوں اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے خیالات کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں. دونوں کی مرضی ہے، مثبت سوچیں یا منفی، صحیح راستہ اختیار کریں یا غلط. میں اور آپ اور ہم سب اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے ایمان و یقین کا انتخاب کرنے میں آزاد ہیں، چاہے تو مثبت سوچیں چاہے تو منفی. اگر آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کی سوچ منفی ہو اس کے حالات اس وقت تک بدل نہیں سکتے جب تک وہ اپنی سوچ نہ بدلے. منفی سوچ ترقی و کامیابی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب تک انسان کے ذہن میں منفی خیالات کی افزائش ہوتی رہے گی، جب تک انسان کے ذہن میں منفی خیالات پیدا ہوتے رہیں گے، اس کی زندگی میں، اس کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی. ہر خیال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ حقیقت بن جاتا ہے. انسان چاہے تو تعمیری سوچ پیدا کر سکتا ہے یا تقریبی سے مطلب توڑ پھوڑ نہیں بلکہ سوچ کی خرابی، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی سوچ اسے ترقی و کامیابی کے راستے پر ڈال سکتی ہے یا پھر تنزلی و ناکامی کے راستے پر. زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی سوچ ہی ان کا معیار بن جاتی ہے، ان کا پیمانہ بن جاتی ہے، اور وہ ایک طرح کے بھنور میں پھنس جاتے. مثلا جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی سوچ بدل نہیں سکتا، اور آپ اسے بتائیں کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے سوچ بدلنے کا، تو وہ کہے گا یہ میرے لیے بیکار ہے. آپ اس سے پوچھیں کیوں، تو اس کا جواب ہوگا کہ میں اپنی سوچ بدل نہیں سکتا. یہ وہ بھنور ہے یا دائرہ ہے جس میں اس شخص کی سوچ چکر کھاتی رہتی ہے اور یہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتا. آپ کے یقین کی حد آپ کو اس حد سے باہر نہیں نکلنے دیتی، یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ کا یقین یا تو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے یا رکاوٹ بن جاتا ہے. ہر سوچ، ہر لفظ، ہر خیال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ یا تو آپ کے لیے کام کرتا ہے یا آپ کو ناکام کرتا ہے. جیسے ہی آپ اپنی سوچ بدلتے ہیں ویسے ہی آپ کی یقینی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر آپ اپنے یقین میں تبدیلی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں 80% مسئلہ یقین کیسے بدلنے کا نہیں ہے بلکہ یقین کیوں بدلنے کا ہے. مطلب یہ کہ آپ اپنا یقین کیوں بدلنا چاہتے ہیں. جب آپ اس سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو صرف باقی رہ جائے گا 20%، اور 20% ہے کہ یقین کو بدلنا کیسے ہے. کیوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے اپنی یقینی کیفیات پر سوال کریں. ایسی کئی چیزیں ہوں گی جن پر آپ ایک زمانے میں یقین کرتے تھے لیکن آج نہیں کرتے. کیوں؟ سوال کرنے کی وجہ سے. اگر بچپن میں کسی ٹیچر نے آپ کو کہہ دیا ہو کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی بات سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں لگے رہیں. آج آپ وہ نہیں جو اس وقت تھے. سوال کریں، مثلا میرے اس یقین کی کیا قیمت ہے، اس کا مجھے کتنا فائدہ یا نقصان ہے، کیا میں اپنی پوری زندگی اسی یقین کے ساتھ گزار دوں. جب آپ کو ان تمام سوالات کے جواب مل جائیں تو پھر ایک نیا یقین پیدا کریں، ایک نیا یقین تخلیق کریں، ایک مثبت یقین. اور اس یقین کو تقویت دینے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے اس کے ثبوت تلاش کریں. یہ ثبوت آپ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور باہر بھی، ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی. ثبوت ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، تلاش کرنے والا چاہیے. پھر اس یقین کو اپنی شناخت بنائیں، اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں.
آپ کا یقین آپ کے اپنے بارے میں ایک کہانی سے زیادہ کچھ نہیں. آپ یہ کہانی بدل سکتے ہیں. شیخ سعدی کا ایک قول ہے کہ تو سمندر کا قطرہ نہیں بلکہ قطرے میں سمندر ہے. اب آپ چاہے تو یقین کریں یا نہ کریں، مرضی آپ کی. ترقی و کامیابی کے نسخے طریقے جو نہ کسی اسکول میں سکھائے نہ پڑھائے جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. فی امان اللہ.